میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ بڑے ٹکا کے کشمیر کاز کو خاص طور پہ نوجوانوں میں اجاگر کر رہے ہیں۔ امبیسڈر باسط صاحب، آپ کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ نارملی جو آتے ہیں لوگ یا فوجی ہوں تو وہ گولف کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، یا سولین ہو ریٹائر ہو کے وہ کربنگ کرتے ہیں گھر بیٹھ کے یا برج کھیلتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، تحقیق اور تدریس اور معلومات اور تجزیہ کا سلسلہ چلنا چاہیے، اور آپ کے ماشاءاللہ بڑے بولڈ اور بڑے معلوماتی تجزیے آتے ہیں ٹیلی ویژن پر، اینڈ وی آل بینیفٹ فرام دیم۔ اور میں اسپیشلی آئی وانٹ ٹو سیلوٹ مشال ملک صاحبہ، بیکاز شی اینڈ ہسبینڈ آر ہیروز آف دا کشمیر اسٹرگل۔ اور ابھی انہوں نے فوٹو دکھائی ہے یاسین ملک صاحب کی، تو مجھے دیکھ کے بڑا گھبراہٹ ہوگی، کیونکہ ان کی جو حالات ہیں، تہاڑ جیل میں جو ظلم ہو رہا ہے اور بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ اور میڈم آپ کو بھی تھینک یو۔ اور عائشہ جمیل صاحبہ، موسٹ ویلکم، ابھی بتایا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ تو پہلے تو میں پاکستان کی پارلیمنٹ کی طرف سے، اپنی طرف سے، میں چیئرمین ہوں سینٹ ڈیفنس کمیٹی کا، تو ہم سلام پیش کرتے ہیں برہان مظفر وانی شہید کو اور ان کے دلیرانہ خاندان کو، ان کے والد صاحب کو، ان کی فیملی کو، جنہوں نے ان کی شہادت بھی نہ صرف قبول کی اور اس شہادت کے بعد بھی انہوں نے آزادی کا جھنڈا آگے لے کے رکھا۔ ہم برہان مظفر وانی کو شہید اس لیے کہتے ہیں، ایک تو انہوں نے ظلم کے خلاف جدوجہد کی، انہوں نے ہندوستان کا تسلط قبول نہیں کیا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو اتنے جبر اور ظلم کے باوجود he did not give up the struggle۔ ان کی شہادت 8 جولائی 2016 کو ہوئی، اور اکتوبر 2016 کو میں گیا امریکہ ایز اسپیشل انوائے آف پاکستان آن کشمیر۔ مختلف انوائز گئے تھے، ڈفرینٹ ممالک ان کو کیا، مجھے بھیجا گیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا، میں ادھر پڑھا بھی ہوں واشنگٹن میں۔ تو یہ ان کی شہادت کے کوئی 3-2 مہینے بعد تھا۔ جہاں بھی گیا میں، میرے سے سوال ہوا وہ برہان مظفر وانی شہید کہ وہ ٹیررزم ہے۔ میں نے کہا کہ he was a martyr, he died for a just cause, and the cause, and he died in custodial، وہ جو ہے نا extra judicial killing، that is absolutely execution style۔ یہ چے گویرا کو بھی انہوں نے ایکسیکیوٹ کیا تھا، اور اس میں پھر میں نے مثال دی، انہوں نے کہا یہ ٹیررسٹ۔ میں نے کہا ہمارا ایک بہت بڑا اسٹرگل ہے برطانوی سامراج کے خلاف، اور ہمارے جو گریٹ لیڈر جن کی فوٹو ادھر ہے، قائد اعظم محمد علی جناح، ہی واز اے لائر اینڈ ہی بلیوڈ ان پیسفل کانسٹیٹیوشنل اسٹرگل۔ میں نے کہا 1929 میں ایک کیس ہوا ہے بھگت سنگھ کا۔ بھگت سنگھ کا کیس ہوا تو ساری اس وقت کی ہندوستان کی ایلیٹ بشمول مہاتما گاندھی اور کانگریس پارٹی خاموش تھی۔ قائد اعظم واز دا اونلی مین، وہ ممبر تھے سینٹرل لیجسلیٹو کاؤنسل میں، انہوں نے بھگت سنگھ کے لیے اس کاؤنسل میں آواز اٹھائی کہ وہ سیاسی قیدی ہیں۔ اس کو وہ سالٹری میں تھا، ٹرائل ہو رہا تھا بھگت سنگھ کا۔ انہوں نے کہا کہ اینڈ ہی از اے پرسن، ہی واز ان ہنگر اسٹرائک، ہی از اے پرسن ود اے سول اینڈ وی مسٹ گیو ہم اے ہیئرنگ۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا۔ میں نے کہا کہ موجودہ دور کا بھگت سنگھ برہان مظفر وانی ہے، بیکاز ہی از اے فریڈم فائٹر۔ کیونکہ بھگت سنگھ تو سب مانتے ہیں نا، ہندو مسلم سکھ، وہ ان کو نہیں کہتے۔ تو میں نے کہا یہ ڈیفینیشن آف ٹیررزم کو ہم قبول نہیں کرتے۔ ویسے بھی بین الاقوامی قوانین میں، اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ ڈاکٹر صاحب، باسط صاحب، یونائٹڈ نیشن چارٹر میں بھی ہے، یہ ریزسٹنس ٹو آکوپیشن از لیجیٹمیٹ انڈر انٹرنیشنل لا۔ یس ایبسولوٹلی، یہ دیکھیں نا، یہ جائز جدوجہد ہے، چاہے وہ فلسطینی کرتے ہیں، چاہے کشمیری کرتے ہیں، یا اور کوئی قوم جس میں بین الاقوامی تسلط ہو۔ تو بائی آل ڈیفینیشنز برہان مظفر وانی شہید از اے فریڈم فائٹر، اور میں اس فورم سے کنڈیم کرتا ہوں فیس بک کو بھی اور ٹویٹر کو بھی کہ وہ سینسر کر رہے ہیں۔ اس میں شاید ہماری کوتاہی بھی ہو، نالائکی بھی ہو کہ وی ہیو ناٹ گیون اے نیریٹو، لیکن یہ جو ہے کہ کوئی ٹویٹ کرے یا فیس بک میں پوسٹ کرے
اور آپ اس کو ایلیمنیٹ کر لیں کیونکہ ان کا ذکر آ رہا ہے کیسے کا آ رہا ہے. کل آپ نے غالباً ٹویٹ کیا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. انشاءاللہ آج میں بھی کروں گا اس ایونٹ کے بعد کیونکہ وہ خبر بنے گی. اینڈ آئی ہوپ اٹ از ناٹ ڈیلیٹڈ. اف اٹ از دین آئی ہیو ٹو کم ٹو یو. آر یو اے لائر آلسو احمد صاحب؟ اچھا ہمیں کوئی لائر ڈھونڈنا پڑے گا. تو اس حوالے سے ایک اور جو چیزیں ہو رہی ہیں ایک مجموعی پس منظر میں 5 سال کی جدوجہد دیکھ لیں اس میں اور ظلم و زیادتی ہوئی ہے. 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کو غیر قانونی طور سے اینیکس کر لیا, اپنے میپ کا حصہ بنا لیا. اس کے باوجود پھر ایک سب سے بڑا دنیا کا طویل لاک ڈاؤن ہوا ہے, اور یہ کووڈ لاک ڈاؤن نہیں ہے. دس از این ایڈمنسٹریٹو ملٹری لاک ڈاؤن ود دا لارجسٹ سولجر سیولین ریشو ان ماڈرن وارفیئر. 9 لاکھ فوج قبضہ کر رہی ہے اس وقت ویلی کے اندر, اور سولجر سیولین ریشو میں 1:5 یا 1:6 ہے شاید. اٹس ویری ویری ہائی, اٹس نیور بین دیئر بفور. اور اس میں نے سینٹ میں 2 ریزولوشنز پیش کیے تھے. ایک ریزولوشن یاسین ملک صاحب کے حوالے سے تھا اور سیاسی قیدیوں کے حوالے سے, اور ایک آسیہ اندرابی صاحبہ کا تھا. بوتھ فار پاسڈ یونانیمسلی. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے. یاسین ملک صاحب, آسیہ اندرابی صاحبہ, آسیہ اندرابی کے میاں ہیں ڈاکٹر قاسم فختو, وہ جیل میں ہیں, اور ان کی کتاب ابھی آئی تھی بانگ, وہ ہم نے لانچ کروائی کشمیر ہاؤس میں تھا اس میں جولائی 2 کو, اور اس میں پریزیڈنٹ آزاد کشمیر بھی موجود تھے. اور اس حوالے سے خاص طور پہ ہمیں ایک سسٹمیٹک اور سسٹین کیمپین کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ وہ سیاسی قیدی ہیں جنہوں نے کبھی بندوق نہ دیکھی کبھی اٹھائی. یاسین ملک صاحب بلیوز ان نان وائلنس. آئی ہیو نون ہم, از اے گڈ فرینڈ. بلکہ آپ نے اپنی شادی میں بھی انوائٹ کیا تھا ہمیں, ہم جانے والے تھے لیکن وہ ایئر کوریڈور وہ روک دیا گیا تھا. ہاں بالکل, ہاں ایبسولوٹلی. اور مشال ملک صاحب سے تو میرے بہت پرانے اس لیے حوالے سے تعلق ہے, ان کی والدہ ریحانہ سے بھی, کیونکہ ان کے والد صاحب پروفیسر ایم اے حسین ملک صاحب واز اے ریگولر رائٹر فار دا مسلم, اکنامک کالم لکھتے تھے جب وہ چیئرپرسن تھے اکنامکس ڈپارٹمنٹ آف قائد یونیورسٹی, ایم اے حسین ملک. اور ان کا بھائی بھی بڑا بریلینٹ آدمی ہے ماشاء اللہ, امریکہ میں وہ بڑا کام کر رہے ہیں اور تھنک ٹینک میں ہیں. تو اس حوالے سے 2-3 چیزیں بڑی ضروری ہیں. وہ جو قبضہ ہے ہندوستان کا ناکام ہو چکا ہے, اس کے لیے بھی ریزسٹنس ہو رہی ہے. اور پچھلے ہفتے یہ نوٹ کر لیں, آپ نے ذکر کیا کہ آواز نہیں اٹھاتا, لیکن اب تھوڑی سی آواز اٹھانی شروع ہوگی ہے. لاسٹ ویک دا UN سیکرٹری جنرل اینٹونیو گیوٹرس نے اسپیشل بیان دیا آن دا ڈے آف دا چائلڈ کہ جو بچوں کے ساتھ, کشمیری بچوں کے ساتھ, بچی اور بچیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. پیلٹ گنز جو شکار جانوروں کا کرتے ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں بچے اور بچیوں کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں. اس پر UN سیکرٹری جنرل نے بائی نیم آواز اٹھائی ہے لاسٹ ویک آن دا ڈے آف دا چائلڈ جو تھا ان کا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کسٹوڈیل ڈیتھس, آپ نے کہا نا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ, اشرف سرائی شہید کسٹوڈیل ڈیتھ, اور 3 دن پہلے ریورنڈ اسٹین سوامی صاحب 84 ایئر اولڈ, ان کو بھی, وہ ایک جیزوٹ کیتھولک پریسٹ تھے, ان کو بھی کسٹوڈیل ڈیتھ ہوئی ہے, مطلب ڈیتھ ان کسٹڈی ہوئی ہے ان کی. اور اس حوالے سے ہم نے بھی ایشو ریز کیا ہے ہیومن رائٹس کے بھی اور ڈیفنس کمیٹی نے بھی. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری حکومت نے اعلان کیا ہے, بالکل بڑا اچھا اعلان ہے, کہ ہم جب تک ہندوستان وہ 5 اگست کا اقدام واپس نہیں لیتا ہم کوئی نارملائزیشن نہیں کریں گے. بالکل صحیح ہے. اس کے علاوہ 4 ملین ڈومیسائل سرٹیفکیٹس ایشو ہو چکے ہیں اس دوران, 4 ملین بائی دا وے. اینڈ جو لاسز آف جو $2 بلین بھی لوز ہوئے ہیں ٹورزم انڈسٹری نے, اور 50,000 جابس بھی لوز ہیں. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں اس میں ایک اور شک ایڈ کر دینی چاہیے, اور ندیم ریاض صاحب آپ بھی ذرا نوٹ کر لیں کیونکہ دس از ویری امپورٹنٹ, دیٹ فار نارملائزیشن ود انڈیا, اپارٹ فرام دیٹ انڈیا شوڈ reverse the August 5, 2019 decision. In any case, we don't accept occupied Kashmir as part of India, but still that decision is even worse. The other thing is, it should be linked with the release of political prisoners, especially Yaseen Malik صاحب, آسیہ اندرابی صاحبہ. آسیہ اندرابی صاحبہ کے 2 اور خواتین کولیگز بھی ہیں, وہ بھی اندر ہیں ان کے ساتھ, اور قاسم فختو صاحب اور ادر پولیٹیکل پرزنرز. علی گیلانی صاحب ہاؤس اریسٹ میں ہیں, میر وائز عمر فاروق صاحب ہاؤس اریسٹ میں ہیں. لیکن جو تہاڑ جیل میں جو اس قسم کی اذیتیں ہیں, جن کا کوئی جرم نہیں ہے ایکسیپٹ دیٹ وہ کلمہ حق کہہ رہے ہیں, اٹ شوڈ بی نارملائزیشن جو ہے معمول کے تعلقات لانے ہیں تو اس کو اس سے منسلک کیا جائے. یہ ضروری ہے, کیونکہ جو
مقبوضہ کشمیر کے سیاسی قیدی ہیں, ان کی کوئی آواز نہیں اٹھا, and we are their voice and we have to be their voice and this has to be a systematic campaign. اور قریشی صاحب میں ریکویسٹ کروں گا کہ this campaign should be on a systematic and sustained basis and we in the parliament are there to facilitate you, help you, assist you جہاں ہمیں موقع ملتا ہے. میں جب لاسٹ گیا تھا نومبر 2019 میں یورپین پارلیمنٹ, اس میں کوئی 22-25 تھے یورپین پارلیمنٹ کے ممبرس, ان سے بھی یہ بات میں نے کی تھی, پولیٹیکل پرزنرز آف آکیوپائڈ کشمیر. اور پھر ہم 2019 میں میرے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب کو میں لے کے گیا تھا ایز چیئرمین آف دا فارن افیئرس کمیٹی آن انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس ان برٹش پارلیمنٹ, وہاں بھی ہم نے بات کی تھی. کیونکہ یہ سب سے کشمیری عوام تو ہے ہی مظلوم اور محکوم, لیکن جو سیاسی قیدی ہیں ان کی فیملیز جو سفر کر رہی ہیں وہ بہت ضروری ہے کہ اس کو آگے لے کے چلنا, اور خاص طور پہ جو ینگ boys and girls who have suffered. So اس cause کو ہم پورا سپورٹ کرتے ہیں and I want to tell you that we'll be your voice in the parliament. We already are. Resolutions pass کیے, لیکن we have to go beyond that and I think there has to be a campaign. اور اس میں think tanks can play an important role, parliamentarians and opinion leaders like باسط صاحب, آپ کی بڑی ماشاءاللہ آواز ہے اور لوگوں کی بھی ہے, اور احمد صاحب آپ تو I can still see احمد قریشی صاحب has fire in his belly ماشاءاللہ, اور he's ready to wear your joggers and let's get cracking. In your footsteps. بالکل, we are ready and I believe teamwork and homework, we all have to work together for this cause. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز نے بڑا اچھا کام کیا کہ آج کے دن ہم نے ریکگنائز بھی کیا ان کی شہادت کو, ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا, اور ہم نے یہ بھی عزم کیا کہ ان کا جو کاز ہے, جو کشمیر کا کاز ہے, کشمیر کی آواز ہے, اور دوسرے سیاسی قیدی ہیں جن سے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, ان کو ہم انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے. تو thank you very much and thank you so much.